کا اجلاس جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو جواب دیں گے کیا کس چیز کا دکھ ہے چیئرمین صاحب کہ پاکستان کو جو معاشی بحران آپ نے دیا تھا، آج تمام اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک ہو گئے۔ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ بند ہو گئی تھی، آج انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی۔ ہم روزانہ قومی اسمبلی میں تحریری سوال دیتے تھے، جواب ملتا تھا کہ اس سال اتنے ٹیکسٹائل مل بند ہو گئے۔ آخری سال میں ان کے 172 ٹیکسٹائل مل بند ہو گئے تھے، اس سے پہلے سینکڑوں مزدور بے روزگار ہو گئے۔ آج ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنی 100% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے۔ آج سیالکوٹ اور فیصل آباد میں آپ کو سکل لیبر نہیں مل رہا۔ چیئرمین صاحب، یہ کیا پاکستان کا فائدہ نہیں ہے؟ آپ کی سٹاک ایکسچینج میں تیزی آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز چیئرمین صاحب، کیا فیٹ اپ ہم آپ کو گرے لسٹ میں لے کے گئے تھے؟ گرے لسٹ میں تو آپ کی وجہ سے ہم نے گئے۔ پاکستان سے منی لانڈرنگ کون کرتا ہے؟ کیسز کس کے ہیں؟ شہباز شریف، زرداری، نواز شریف، پھر پورا ٹبر، ان کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ منی لانڈرنگ کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر آپ کے اوپر پابندیاں لگی۔ گرے لسٹ میں آپ کے دور میں گئے، ہم نکالنا چاہتے ہیں، قانون سازی ہوتی ہے، این آر او دیتے ہیں کہ یہ دے دے ورنہ ووٹ نہیں کریں گے، مخالفت کر دیتے ہیں۔ کون پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہا تھا؟ انڈیا کر رہا تھا اور آپ لوگ ووٹ نہیں دے رہے تھے۔ کیا یہ پاکستان کے ساتھ آپ اچھا کر رہے ہیں؟ ایک اور چیز چیئرمین صاحب، فارن پالیسی کی ایک بنڈل آئی لینڈ سے کہانی شروع ہوئی، کہاں نکل رہے ہیں فارن پالیسی کے اوپر؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں بے حیثیت پاکستانی چیئرمین صاحب، مجھے نہیں پتا کہ باقی کیا سوچتے ہیں، لیکن بے حیثیت پاکستانی ہمیں شرم آتی تھی، چاہے جتنی بھی آپ کرپٹ تھے، چور تھے، لٹیرے تھے، لیکن جب باہر جاتے تو ملک کی نمائندگی کرتے تھے۔ لیکن جب باہر جا کے آپ پرچی تھام کے آپ کو ڈومور کا حکم دیا جاتا تھا اور آپ یس سر کہہ کے پاکستانیوں کو مارنا شروع کرتے تھے، دکھ نہیں ہوتا تھا چیئرمین صاحب؟ جب ہمیں اوباما وار پڑھ لے، اس میں کیا لکھا ہے کہ یہاں پہ وہ امریکنز کو بڑی فکر تھی کہ ڈرون حملوں میں پاکستانی سیویلین مارے جا رہے ہیں۔ وہ اس کے اوپر ملاقات CIA کا ڈائریکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اس وقت جو نہیں ہے وہ غدار حسین حقانی، وہ زرداری کے ساتھ تھا ملاقات میں۔ وہ 7 فورم EU ڈسینفو دیکھ لے، 7 فورم کا جو ہیڈ ہے وہ وہی حسین حقانی ہے، وہ اس میں شریک ہے EU ڈسینفو میں۔ تو اب تو انڈیا جو رپورٹ آ چکی ہے نا، اب تو ساری چیز آ چکی ہے، تو کھل کے بات کرے، فیصلہ کر لے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے چیئرمین صاحب؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گا، مارو۔ چیئرمین صاحب، پاکستانی مر رہے تھے، کیا دکھ نہیں ہوتا؟ کیا اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی شرم ہے؟ کیا اس کے اوپر ہم چیئرمین صاحب میری عرض سن لے سر، میری کافی تقریر ہم نے سنی، کل بھی آپ نے کہا تھا کہ کل، تو اب تھوڑا سا تو سن لے سر، میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر، میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ تو چیئرمین صاحب، ہمیں دکھ ہوتا تھا، آج کیا ہوتا ہے؟ عمران خان جب جاتے ہیں چیئرمین صاحب، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جب آغاز کرتے ہیں، فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، مدینہ کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات ہوتی ہے، جو یورپ پاکستان کی اظہار رائے، مسلمانوں کی اظہار رائے آزادی کے نام پہ دل آزاری کرتا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ چیئرمین صاحب، سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب دنیا میں مسلمانوں کو کس انداز سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو چیئرمین صاحب ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ چیئرمین صاحب، آج پاکستان کی یہ نمائندگی ہو رہی ہے، میں سوال کرتا ہوں کہ آج ایک طرف اسرائیل، انڈیا پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اگر آپ روکنے میں ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ یہاں پہ آ کے زہر کیوں اگل رہے ہیں؟ کیا چیئرمین صاحب آج آپ کو فخر محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے جو سڑکوں پہ پاکستانی سوتے تھے؟ چیئرمین صاحب، اس کے اوپر کریں نا بحث، آپ کو کیا پرواہ؟ سڑکوں پہ پاکستانی سوتے تھے، عمران خان نے دیکھا، ان کو سڑکوں سے اٹھا کے ریاست کا مہمان بنایا۔ چیئرمین صاحب، اس وقت پورے پاکستان میں ریاست کے مہمان خانے ہیں، ان کو کیا پرواہ کہ جب آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی رہ رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی رہ رہے ہیں، اس کے ساتھ 4-4 5-5 کیمپ آفیسز رکھے ہیں۔ عمران خان نے کیمپ آفس نہیں رکھا، عمران خان اپنے گھر کا خرچہ بھی خود اٹھاتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہتا۔ کیا آپ کو اس کے اوپر فخری محسوس نہیں ہوتا؟ ایک ہی لڑائی ہے چیئرمین صاحب، روزانہ ایک ہی کے اوپر بات کریں گے، یہ فضل الرحمان کی بات ہوتی ہے۔ سر، میں آپ کو یہ اثاثوں کی تفصیلات دیتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اثاثے کہاں سے آئے۔ چیئرمین صاحب، کون سا شہر نہیں ہے پاکستان کا جہاں پہ انہوں نے اثاثے بنائے؟ سوال ہم اس کا پوچھتے ہیں، یہاں پہ آ کے زہر اگلتے ہیں۔ آپ کرے، ابھی جو بات ہو رہی ہے چیئرمین صاحب، پنڈی جا کے دھرنا دیں گے، وہ بھائی کیوں؟ خیریت ہے؟ آپ کی کرپشن کی چیزیں سامنے آ گئی اس لیے، کرپشن کی چیزیں سامنے آ گئی اس لیے، ایک دوسرا باہر جا کے بھاگ کے بیٹھ گیا، سازشیں کر رہے اس لیے، زرداری کے فیک اکاؤنٹس کے کیسز سب آ چکے ہیں اس لیے، مراد علی شاہ جو ان کے صورتکاری کا کردار ادا کر رہا ہے اس کے لیے۔ چیئرمین صاحب، میں ایک گزارش کر لوں، یہ روزانہ اب عجیب عجیب باتیں آتی ہے، کبھی کہتے کہ نیشنل ڈائیلاگ،
2.5 लाख चोरों से थोड़ी होता है चेयरमैन साहब. आप एक काम कर ले, एक वफद बना दे ना चेयरमैन साहब. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वफद बना ले. पाकिस्तान में मुर्गी चोर, अंडे चोर बहुत सारे पड़े हुए हैं. उनसे मुज़ाकिरात करे, जाके उनसे बात करे. वो सड़ रहे हैं, रोटी चोरी करने के इल्जाम में लोग 5-5-10 साल तक जेलों में सड़ रहे होते हैं. लेकिन यहाँ पे जितना लूटा, जिसने जितना पाकिस्तान को लूटा, उतना यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें शुरू कर देते हैं, ऐवान में बात करते हैं. चेयरमैन साहब फैसला करे. मैं इसलिए ये दलाइल दे रहा हूं. फैसला इसलिए, मैं आज सुन रहा था कि यहाँ पे किसी और सेनेटर का केस था, तो यहाँ पे कोई सेनेट ने कहा कि हम खुद आपस में देखेंगे उसको. सर मैं सेनेट के ऊपर और आपकी कुर्सी के ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता, मैं बड़ा आम बंदा हूं. लेकिन मैं सवाल करूंगा चेयरमैन साहब, मैं यही ख्वाब लेके इस ऐवान में नहीं आया था कि हम यहाँ पे जिसके ऊपर चोरी का केस होगा, हम यहाँ पे आके आपस में तय कर लेंगे. क्यों? ये कौम के पैसे से ये ऐवान चलता है. आपने डायलॉग करनी है, आ जाए ईयू डिसइंफो लैब के ऊपर करे. आपने डायलॉग करनी है, आ जाए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर करे. डायलॉग करने हैं, आ जाए जवाब दे कि किस तरह इसराइल जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं है, किस तरह आपने वफद भेजा था. आपने डायलॉग करनी है, आ जाए बात करे कि किस तरह फजलुर रहमान ने किस जासूसी इदारे से पैसे लिए, क्यों लिए. आपने बात करनी है, नवाज शरीफ को कहे आप अवाम की बात ना करें. नवाज शरीफ को बुलाए पाकिस्तान, कहे कि ये पैसा आपने चोरी किया है, खजाने में भर दे. चेयरमैन साहब ये ड्रामा तमाशा बंद कर दे. यहाँ पे मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देना भूल गया सर. पर्ची से तो सियासत का आगाज हुआ था. परसों चोरी चुपे सेलेक्ट किया गया. सारे गुलाम इकट्ठे हो गए, बल्कि गुलाम भी इकट्ठे नहीं हुए. सेलेक्ट किया गया कि ये आपका हमारी सिलेक्शन है और ये आपका पर्ची के बाद अब सेलेक्टेड चेयरमैन बन गया और इसको मानो. और यहां पे बहुत सारी जमहूरियत की बात करते हैं, सारे गुलाम के कतार में खड़े हो जाते हैं, कह रहे कि जी हुजूर मानते हैं. चेयरमैन साहब ये कौम इनको मुस्तरद कर चुके हैं. कैसे? गिलगित बल्टिस्तान में था, मुझे 2 अक्सरियत चाहिए. वो भाई किससे मुखातिब हो? अवाम तो जल से मैं कर रहा था, इमरान खान का एक वर्कर. मुझे पता था कि बुरी शिकस्त है आपकी. आप ड्रामे टीवी खेल रहे हैं चेयरमैन साहब. चेयरमैन साहब अगर बात करनी है, कल आपने मलाकड़ में इनकी हालत देखी. पहले जलसगाह में कुर्सियां, फिर उसके बाद कहते कि नहीं ये छोटा पड़ रहा है. जब टीवी ने एक मंजर दिखाया, गली में आ गए, गली में खड़े हो रहे 5 बंदे, माइक की जरूरत भी नहीं थी, गाड़ी से बोल रहे हैं. मुराद साहब काफी टाइम हो गया. थैंक यू. बस माइंड प्लीज खत्म कर रहा हूं 2 मिनट जी. ग्राउंड छोड़ के भाग गए. चेयरमैन साहब अवाम ने मुस्तरद कर दिया है. सिर्फ सेनेट, कौमी असम्बली, टीवी, इस पे हम रोजाना बड़ी कोशिश कर रहे हैं. वैसे खुशी भी बड़ी होती है कि आजकल लिबरल लिखकर अब मौलाना को अपना निजात दहिंदा समझते हैं. सारे भी निकाब हो रहे. चेयरमैन साहब मैं गुजारिश करूंगा और मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं चेयरमैन साहब, ये चीजें ना कीजिएगा कि हम आपस में देख लेंगे. क्यों देख लेंगे? इदारे किस लिए है? अगर कोई अदालतों से सर्टिफाइड ना एल हो गया, कोई यहां पे किसी के ऊपर करप्शन के केसेस है, आपस में देख लेंगे. सर आपस में नहीं देखा जाएगा. इस ऐवान के ऊपर आप खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम के इश्यूज को लेके आए. आपको आज अगर एक लीडर मिला है जो अपनी जात के लिए नहीं, अपने कौम के लिए सोच रहा है, जो आज आलमी इस्लाम की रहनुमाई करने लगा है, जो आज पिछड़े हुए गरीब तबके की बात करते हैं, जो आज मजदूर की बात करते हैं, जो आज पूरे पाकिस्तान को मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत देने की बात करते हैं, आगाज करते हैं. चेयरमैन साहब हाथ नहीं थाम सकते तो कम से कम रोजाना आके दुनिया के साथ साजिशें तो ना करे और इस ऐवान को तो कम से कम इस काम के लिए इस्तेमाल ना करे. मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी मुराद साहब. थैंक यू. The House stands adjourned to meet again on Friday, the 15th January 21 at 10:30 a.m.